کہ انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لیے پیدا کیا تو یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام۔ صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ دیکھیں، آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور ان کو عبور کر کے منزل تک پہنچے۔ سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا، پھر آزمائش نہ ہوتی۔ تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے روکتی ہیں، جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے۔ تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن، تمام آسمانی مذاہب اس بات متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، جن، جسے جن کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے۔ وہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ دیکھیں، جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے چلا رہے ہوتے ہیں، تو ایکسیلریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے، گاڑی چلنا شروع، جتنا دبائیں گے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلے گی۔ لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، جی سڑک زیر تعمیر ہے، ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک، اس لیے کہ جو کراچی دیکھ لو نا، جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے یہ، اب ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اب بھی وہ کھود ہی رہی ہیں سڑکیں۔ پھر سڑک جیسے ہی کھودتی ہے، نئی سڑک بنی ہے تو واٹر بورڈ والے آ کے کھود دیں گے کہ نئی لائنیں ڈل رہی ہیں۔ وہی لائنیں پہلے ڈال دیتے، سڑک بعد میں بنا دیتے۔ اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا، گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ 3 آدمی، 2 آدمی کسی نے دیکھا گڑھا کھود رہے ہیں، ایک کھڈا کھودتا ہے، جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڈے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے۔ ترتیب سے یہ کام ہو رہا ہے، بڑی ایمانداری سے۔ یہ کھڈا کھود رہا ہے، جیسے ہی کھڈا کھود کے تیار ہوتا ہے، 1 آدھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کھڈے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا انگریز تھا، انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا۔ ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا ہوا، جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھا، نہیں تو نکل، دیکھ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے منہ بند ہے، اس میں شیرہ گیا کہاں سے؟ اس کے اندر جو شیرہ ہے نا، دونوں طرف سے اس کا منہ بند ہے، اس پائپ کے اندر شیرہ گزرا کیسے تھی؟ تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، گھنٹے بعد آ کے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، اس میں اس کے ذمہ کام ہے گڑھا کھودے گا، ایک آدمی کے ذمہ کام ہے اس میں پودا رکھے گا، تیسرے کے ذمہ ہے وہ مٹی ڈالے گا۔ تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے، یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں، جس کے ذمہ گڑھا کھودنا ہے وہ گڑھا کھودتا ہے، دوسرا ٹائم پہ آ کے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ جس نے درخت لگانا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ چھٹی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام۔ الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپلز، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے، اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن اس سیٹ کے لیے بندے 25 رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے 5 دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے، 5 دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا، 5 دن بعد ٹرانسفر۔ ابے بھائی 5 دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا؟ وہ 5 دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے، کیونکہ اس کو جتنے پیسے اس نے دیے تھے نا متعلقہ افسر کو، اس میں 5 دن کی سیٹ ہی ملے گی۔ آپ 5 دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ۔
انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اگر حالات رہے، یعنی گورنمنٹ کا آفیسر سیٹ خریدتا ہے کہ مجھے میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں۔ بھائی تمہیں ایک مہینہ میں تو تم اربوں روپے بنا لو گے، سر 5 دن کے لیے دے دو، اس کے اتنے پیسے لے لو۔ یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں، پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہا ہے، اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہے ہیں، ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں، اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے، سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے، سوائے اسکول کے۔ اسکول نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں جب تھر گیا تھا، ابھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھایا اس میں کہ یہ اٹ از کالڈ اسکول۔ تو 2-3 گدھے گھوم رہے تھے، ہم نے کہا انہی کو کرسی پہ لا کے بٹھا دو، کچھ تو ماحول بنے نا اسکول کا۔ خیر یہ تو قصے چلتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو، یہ برا ہے یہ مت کرو۔ انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ، اسلام پہ، اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے بائی نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اور آدم پیغمبر تھے، اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے، اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ مت کرو، شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا، اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے۔